اللہ کو اپنی بندوں سے بہت محبت، اس محبت کی بنا پر اے میرے بندو تمہیں جو جو کچھ چاہیے تمہیں نہیں معلوم، تم تو سوال بھی نہیں کر سکتے مجھ سے، تم مانگ نہیں سکتے، مگر مجھے معلوم ہے تمہیں دنیا میں کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سارا میں تم کو مہیا کر دیتا ہوں۔ تمہیں نیند ہونی چاہیے جس کے بغیر تم 3 دن کے بعد بیٹھ جاؤ گے، تم کتنے ہی پاورفل، کتنی ہی تمہارے اندر جوانی کی طاقت کیوں نہ ہو، 3 دن کام کرنے بعد کھڑے نہیں رہ سکو گے، اس لیے میں نے سسٹم بنایا، تم 10-12 گھنٹے کام کرو، پھر رات آئے گی، پھر تم آرام کرو گے، اگلے دن فریش ہو کر پھر اٹھو گے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے دماغ کو کیا کیا ضرورتیں ہیں، میں نے تمہارے دماغ کے اندر سسٹم ایسا بنایا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں تمہارا دماغ کئی چیزیں سوچے گا اور کام کرے گا، اور کرتا ہے۔ گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے بھی دیکھتا ہے آگے سے گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، شیشے سے پیچھے دیکھتا ہے پیچھے سے کوئی ہارن تو نہیں کر رہا ہے، سڑک کو بھی دیکھتا ہے کہ سڑک خراب تو نہیں ہے، وہاں سے ٹرن کرے گا، ٹھیک ہے، اتنے میں موبائل آیا تو فون پہ اٹھاتا ہے، بات بھی کرتا ہے، اور گاڑی میں ساتھ میں کوئی آدمی بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے، اور دماغ کے ساتھ میں یہ بھی سوچتا ہے ٹائم ہو گیا مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچتا ہے خانداری شامس اس جلدی بے انزی فلنسیون، یہ تمام باتیں ایٹ اے ٹائم سوچتا ہے اور گاڑی چلا بھی رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں سارے کام سوچتا ہے۔ انسان گھر سے نکلا، گھر والوں نے کہا نماز پڑھو گے، وہاں سے یہ چیز بھی لے آنا، دوائی بھی لے آنا، اب اس کا دماغ نماز پڑھتے پڑھتے اس کو بھی ذہن میں رکھے گا مجھے جلدی جانا ہے، وہاں سے دوائی لینی ہے، وہاں سے روٹیاں لینی ہے، اور ادھر سے شام کو بچوں کو پڑھانا ہے، یہ ساری باتیں ایٹ اے ٹائم سوچتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے دماغ کا سسٹم ایسا بنایا۔ اللہ کو اپنی بندوں سے اور ہم سے بے انتہا محبت ہے، اس محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ میرے بندو تمہیں جو جو کچھ چاہیے تھا تمہیں نہیں معلوم تھا، میں تمہیں وہ سب کچھ دے رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی مشکلات میں نہ پھنسے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مزاج بنائیں اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کا، اور مزاج بنائیں اللہ کی رحمتوں کو جاننے کا، اور مزاج بنائیں۔ اب جب آپ سائنس پڑھتے ہو، آپ سائنس کا جون سا شعبہ پڑھتے ہو، اس شعبے کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو پڑھنے کا مزاج بنائیں، اور آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہو پھر تو صبح سے شام تک اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ہوا کے بغیر 1 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، اور پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے ہوا، آج کا زمانہ وہ ہے جس میں معلومات کے نتیجے میں، چونکہ انوائرمیشن کا زمانہ ہے، سائنس کی تحقیقات کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تمام لوگ کہتے ہیں جناب انسان ہوا سے زندہ نہیں ہے، انسان آکسیجن سے زندہ ہے۔ اور پھر یہ ماہرین جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ فضا میں آکسیجن کی لیول کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی شرح کیا ہے، کاربن مونو آکسائڈ کی شرح کیا ہے، اور ہوا میں کون کون سی گیسیں ہیں، اور کون سی گیس کتنی ہے، اور اس گواہ کا گیس کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ تو وہی لوگ سائنس والے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت مبارک۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اے سائنس والو، تم نے بڑی تحقیقات کے بعد فارمولا دریافت کر لیا، اور فخر کرتے ہو اور حیران ہو جاتے ہو اس آدمی پر جس نے یہ فارمولا دریافت کیا، تو وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے وہ فارمولا رکھا ہے۔ تم نے معلوم کر لیا پانی کا فارمولا کیا صاحب، H2 اور O1، بہت اچھا کر لیا۔ یار اس اللہ کو بھی پہچانو نا جس نے وہ ہائیڈروجن وہ آکسیجن بنائی ہے۔ تم سائنسداں کو بہت بڑا کریڈٹ دے رہے ہو، کمال کر دیا اس نے کہ صاحب H2 اور O1 ہو گیا، تو اس اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے جس اللہ نے وہ ہائیڈروجن اور وہ آکسیجن بنائی ہے، اور اس کو جنریٹ بھی کر رہا ہے اور بیلنس بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہوا چاہیے، ادھر سے نیند بھی کرنی ہے، اور اگر کشمیری ہو گئے تو پھر اور زیادہ عجیب سسٹم ہے۔ کشمیری سردیوں میں دروازے بند کرتے ہیں، 24 گھنٹے دروازہ نہیں کھولتے، تو ارگس اندر کی، ٹھیک ہے، اور آج کے زمانے میں پالتھین بھی لگاتے ہیں، اور دروازوں پر موٹے موٹے پردے بھی لٹکاتے ہیں۔ 54 گھنٹے کہتے ہیں 5 منٹ تے دروازے یل روزن کہ دور یہ اندر، ٹھیک ہے صاحب۔ اس کے بعد پھر اسی بند کمرے میں رات کو سونا ہے، اور سر کے اوپر لحاف رکھنا ہے، بلکہ آج میں نو کمل تے تھاون اندر تھاون آ کمل پیٹ گوز بیا کمل، ٹھیک ہے، نیچے سے الیکٹرک کمل، یہ سب کچھ۔ اور اس کے بعد جب سوئیں گے تو 5-6 گھنٹے تک منہ بند کر کے سوئیں گے۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ، اتنی رکاوٹوں کے باوجود ہمارے بسترے کے اندر اتنا آکسیجن سٹاک کر کے رکھتا ہے کہ ہم صبح زندہ اٹھ جاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتا ہے وہ اللہ، کیسے پہنچاتا ہے؟ اگر وہ نہیں پہنچائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو ہر سال کشمیر میں ہوتا ہے، کمرے میں بخاری جلائی گئی،
کون سی بخاری؟ صرف بخیر. اور نادانی یہ کہ ایگزاسٹ نہیں رکھا, دو کوڑ کو نیبر, اور جو ہی کمرے میں گرم ہو گیا اور وہ بخاری جو ہے وہ ٹنگل بخیر گرمی کمرے میں آ گئی اور سارا دھواں جو ہے وہ کمرے میں آ گیا, ہلکا دھواں, ٹھیک ہے, کمرہ بہت گرم ہو گیا, چلے کلام میں بڑی مزیدار نیند آئی, لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ جو شام کو مزیدار سوئیں گے تو وہ زندگی میں کبھی نہیں اٹھیں گے, وہ سوئے رہیں گے, کیونکہ کمرے کی آکسیجن ختم ہو جائے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ پھیل جائے گا, اور اس کا پھر جو سوئے تھے وہ زندہ نہیں اٹھیں گے. یہی ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں تو شاید وہاں سمجھ چلا یہ حقیقت. تو جب ہم اپنے تجربہ خود کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے, لیکن ہم نے وہ کیا, ہم نے وہ جلایا اور باہر نکالے, لیکن اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ تم 4 مہینے تک کمروں کو بند رکھو, صرف 1 سیکنڈ کے لیے کھولتے اور بند کرتے ہو اندر آنے کے لیے, بس اتنے ہی میں تمہارے لیے اندر آکسیجن کا اتنا سٹاک پہنچا دیتا ہوں کہ جب تم سو جاؤ گے تو نیند کے اندر آنکھیں بند تمہاری بستر سر کے اوپر, اس کے باوجود صبح اٹھو گے تو زندہ اٹھو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اچھا تو ورنہ خدا کہاں ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کو تیار کیا, ٹھیک ہے, نہ انسان کوئی مدد کر سکتا ہے, نہ ماں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے, نہ باہر سے کوئی سٹاک اندر جا سکتا ہے, نہ اندر کہیں کوئی فیکٹری ہے, اندر یہ بچہ تیار ہو رہا ہے, اور اس طرح سے تیار ہو رہا ہے کہ اس بچے کو جو کچھ چاہیے وہ سارا مل رہا ہے اسے, اور اس طرح سے مل رہا ہے کہ جو اس بچے کو ملا بس وہ اسی کو ملے گا, دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملے گا. دنیا میں ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے, کسی کا ڈی این اے کسی سے نہیں ملتا. سو یہ عام انسان نے سمجھ یہ پرمت لکھمت تمن تمن یہ سو سمجھ کیا گو یہ ڈی این اے, اور ڈی این اے ایک پوری کائنات ہے, دفتروں کی ساری لائبریری اس ڈی این اے میں ہے, اور ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے. نسلوں کی, پچھلی نسلوں اور اگلی نسلوں کی ساری ہسٹری اسی میں ہوتی ہے. خیر وہ عام انسان پریشان ہو جائے گا, بیچارے ہمارے مرض والے کے اندر یہ چن بوجھ یہ کیا نو کیا تھا مانا, ٹھیک ہے, اب اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم انگوٹھا کریں گے, دنیا کے ساری انسان اگر نیٹ کرن, کسی کا انگوٹھا کسی کے ساتھ نہیں ملتا. اس اللہ نے ہر ایک انگوٹھا الگ بنایا. ٹھیک اسی طرح سے ہم سارے سیم ہیں, مگر سب کی شکلیں الگ بنائی, سب کی ناکوں کی شیپ الگ, سب کے ہونٹوں کی شیپ الگ, سب کی گردنوں کی شیپ الگ, یہاں تک کہ سب کی آوازیں بھی الگ ہیں. اور وہ آج سمجھ میں آ جائے گا, کبھی آپ کو کوئی انسان فون کرے گا, اس کا نمبر فیڈ نہیں ہے, اس کی آواز سے آپ پہچان لیتے ہیں شاید پہلے نہیں, آواز سب کی الگ الگ ہے. یہاں تک کہ چلنے کا سٹائل بھی سب کا الگ الگ ہے, پاؤں سب کے ایک ہی جیسے ہیں, سب کے سیم الگ الگ. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ایسا اس لیے اللہ نے کیا کہ ان کو سب ٹکراؤ گا. سن, اگر یہ ہوئی آسن سہری, اگر یہ ایک ہی جیسے سارے ہوں گے تو یہ پریشان ہو جائیں گے. جناب نورش مرد پکا, عورت کو پتہ ہی نہیں چلا یہ میرا شوہر ہے کہ دیور ہے کہ میرا بھائی ہے, کیا ہوئی چھ سہری. بچہ باہر سے آ گیا, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرا بچہ ہے کہ بھتیجا ہے کہ بھانجا ہے کہ پڑوسیوں کا بچہ, کیونکہ ہوئی چھ سہری. مگر اللہ نے ہوئی سہری نہیں بنائے, سب کے اختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری شکلیں میں نے الگ بنائی, تمہارے کلر میں نے الگ بنائے. تمہاری کتنا بڑا ہے وہ کریٹر اور کتنا بڑا ہے وہ ڈیزائنر, اور یہ سارا اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کو اپنی بندوں سے محبت ہے, میرے بندے کہیں بھی پریشان نہیں ہونے چاہیے.